آج پروین شاکر کی خوبصورت سے غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ متاع قلب و جگر ہیں ہمیں کہیں سے ملے، مگر وہ زخم جو اس دست شبنمی سے ملے۔ نہ شام ہے نہ گھنی رات ہے نہ پچھلا پہر، عجیب رنگ تیری چشم سرمگی سے ملے۔ میں اس وصال کے لمحے کا نام کیا رکھوں، تیرے لباس کی شکنیں تیری جبیں سے ملے۔ ستائشیں میرے احباب کی نوازش ہے، مگر صلے تو مجھے اپنے نقطہ چین سے ملے۔ تمام عمر کی نامعتبر رفاقت سے، کہیں بھلا ہو کہ پل بھر ملے یقین سے ملے۔ یہی رہا ہے مقدر میرے کسانوں کا، کہ چاند بوئے اور ان کو گہن زمیں سے ملے۔ متاع قلب و جگر ہے، یہ تو میرے جگر اور دل کے یہ امانتیں ہیں، یہ جو درد اور یہ زخم جو ہمیں ملتے ہیں روز، تو یہ تو ان کی امانتیں ہیں، یہ دل کے ہیں یا پھر ہمارے جگر کے ہیں۔ متاع قلب و جگر ہے، ہمیں کہیں سے ملے، کہیں سے بھی زخم ملے، کہیں سے بھی کوئی بات ہو تو وہ قلب و جگر کی امانتیں ان کے حوالے میں کر دیتی ہوں، مگر وہ زخم جو اس دست شبنمی سے ملے، لیکن ان شبنمی ہاتھوں سے جو زخم ملے اس کو میں کس خانے میں رکھوں؟ وہ جو میرے محبوب کے ہاتھ ہیں، انہوں نے جو مجھے زخم دیا وہ میں کس خانے میں رکھوں؟ مگر وہ زخم جو اس دست شبنمی سے ملے۔ نہ شام ہے نہ گھنی رات ہے نہ پچھلا پہر، عجیب رنگ تیری چشم سرمگی سے ملے۔ تیری سرمے لگی ہوئی آنکھوں کا رنگ کہ میں مشابہت ڈھونڈ رہی ہوں کہ مطلب کس چیز سے مل رہی ہے رنگت۔ نہ شام کا رنگ ہے نہ گھنی رات کا اور نہ رات کے پچھلے پہر کا، یہ رنگ تو کہیں سے ملتا ہی نہیں، تمہاری آنکھوں کا رنگ تو کہیں سے ملتا ہی نہیں ہے۔ نہ شام ہے نہ گھنی رات ہے نہ پچھلا پہر، عجیب رنگ تیری چشم سرمگی سے ملے۔ میں اس وصال کے لمحے کا نام کیا رکھوں، تیرے لباس کی شکلیں تیری جبیں سے ملے۔ بھئی وصال کے بعد تو بالکل آسودگی ہونی چاہیے تھی، کوئی بالکل آسودہ حال ہونا چاہیے تھا، اور چہرے پر تمازت ہونی چاہیے تھی، ایک اطمینان ہونا چاہیے تھا، نور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کیا کہ تمہاری جبیں پہ شکنیں آ گئی، شکن ابھر گئی ہے، ویسی شکنیں جیسے تیرے لباس میں ہے۔ تو میں اس وصال کو میں کیا نام دوں؟ یہ کہ یہ ایک خوبصورت لمحہ تھا، یا یہ کہ یہ کوئی بدترین وقت گزرا ہے ہمارا؟ میں اس وصال کے لمحے کا نام کیا رکھوں، تیرے لباس کی شکلیں تیری جبیں سے ملے۔ ستائشیں میرے احباب کی نوازش ہے، مگر صلے تو مجھے اپنے نقطہ چین سے ملے۔ نہیں، ہمارے جو احباب ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، وہ ہمارے اس فن کی تعریفیں تو کرتے ہی ہیں، ستائشیں تو ملتی رہتی ہیں، ہمیں تعریفیں ملتی ہیں کہ یہ شعر اچھا ہے، وہ شعر اچھا ہے، اس میں یہ کمال ہے، وہ کمال ہے، لیکن اصل صلہ جسے کہتے ہیں اسے صلہ نہیں کہتے، وہ تو ستائشیں ہوئی ہماری۔ صلہ وہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں جو ہمارے نقطہ چین، جو ہمارے وہ مین میں نکالنے والے، بال کی کھال نکالنے والے، وہ سارے عیب و ہنر نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ شعر اچھا ہے، یہ شعر اچھا نہیں، اس میں یہ بات اچھی ہے، یہ ترکیب اچھی ہے۔ تو ہماری جو نقطہ چین ہے، اصل صلہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے، احباب سے تو ستائشیں ملتی ہیں۔ ستائشیں میرے احباب کی نوازش ہے، مگر صلے تو مجھے اپنے نقطہ چین سے ملے۔ تمام عمر کی نامعتبر رفاقت سے، کہیں بھلا ہو کہ پل بھر ملے یقین سے ملے۔ ایک عمر گزار دی آپ نے کسی کے ساتھ، لیکن یہ نہ تو وہ دونوں میں سے کسی کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں کون کب بے وفائی کر بیٹھے۔ تو تمام عمر کی نامعتبر رفاقت سے، رفاقت تو ہے لیکن معتبر نہیں ہے، اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ کہیں بھلا ہو کہ پل بھر ملے یقین سے ملے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک پل کی رفاقت ہو لیکن پورے یقین کے ساتھ ہو۔ لیکن کہیں بھلا ہو کہ پل بھر ملے یقین سے ملے۔ یہی رہا ہے مقدر میرے کسانوں کا، کہ چاند بوئے اور ان کو گہن زمیں سے ملے۔ ہمارے کسانوں کا کی بد نصیبی یہی ہے، اس کا مقدر یہی ہے کہ وہ چاند کی امید میں زمین پہ بوتے ہیں، بیج بوتے ہیں، لیکن اس چاند میں گہن لگ جاتا ہے، زمین والے یا ساہوکار لوگ جو بھی ہیں وہ ان میں گہن لگا دیتے ہیں اس میں۔ یہی رہا ہے مقدر میرے کسانوں کا، کہ چاند بوئے اور ان کو گہن زمین سے ملے۔ پروین شاکر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو لیتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے